بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ دوستو، دین اسلام میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جنہیں براہ راست عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مثلا اگر ایک امیر شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ چوری ہو گیا تو وہ شخص اگر قربانی نہ بھی کرے تو اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر غریب شخص قربانی لے اور وہ چوری ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسری قربانی کرے۔ اور اسی نوعیت کا ایک مسئلہ اور بھی ہے جسے اکثر مسلمان اور منکرین حدیث تسلیم نہیں کرتے، لیکن یاد رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، لہٰذا کوئی بھی مسلمان اسے چیلنج نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ یتیم پوتے کا دادا کی وراثت میں حصہ کیوں نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں کی اولاد ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی بھی اولاد ہے، تو ان میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی باپ کی زندگی میں وفات پا جاتے ہیں، تو کیا ان کی اولاد کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا؟ اس سے متعلق پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اور دین اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے اس مسئلے پر جانتے ہیں مختلف علماء کرام کی رائے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ پوتے کی وراثت کے متعلق لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور وہ کیوں محروم کیا جاتا ہے وہ داد فرما دی جائے۔ اگر عینی اور اللاتی دونوں بھائیوں ہوں تو کیا وہ برابر تقسیم کریں گے؟ عینی اور اللاتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، برابر برابر معاملہ ہوگا، وہ بالکل ایٹ پار ہیں۔ البتہ پوتا یتیم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ اس میں قاعدہ ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اگر کوئی موجود نہیں ہے تو سیکنڈ دائرے میں وراثت جائے گی۔ اگر تو کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے جو ہیں وہ اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، البتہ بیٹوں کی اولادیں ہیں، تو اب تو پوتے جو ہیں وارث ہو جائیں گے، اس لیے کہ پہلا دائرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے دائرے میں ایک بیٹا بھی موجود ہے تو پھر وہ یتیم پوتا جو ہے، جو بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد وہ جو ہے محجوب الارث کہلاتی ہے، اسے وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کو اصل میں منکرین حدیث نے بہت اٹھایا، غلام احمد پرویز نے اس پر بڑا اڈا لگایا اور بڑا جو ہے علماء کے اوپر اس پر تنقید کی ہے، لیکن اصول ہوتے ہیں، ہر معاملے کے اندر کچھ اصول ہیں، اصولوں کی زد میں کوئی شے آ جاتی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، پھر اصول یہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ یتیم پوتا وارث نہیں رہا، تہائی کی حد تک اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ فوت ہونے والا دادا وہ اپنے یتیم پوتے کے لیے یا یتیم پوتوں کے لیے تہائی کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، یا اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کمپنسیٹ کرنے کے تو بے شمار ہیں، ہبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میرا یہ جو ہے بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کی اولاد ہے، میں اتنا ہبہ کر رہا ہوں، اس کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا تقسیم کا معاملہ ہے، اگر ایک بیٹا موجود ہے تو پھر پوتا جو ہے سیکنڈ لائن تک وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی۔ آج 2 خواتین آئیں عصر کے بعد مسئلہ پوچھنے، انہوں نے کہا کہ خاتون نے کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا میری والدہ کی زندگی میں، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی میری والدہ کی زندگی میں، وراثت والدہ کی ہے، گھر والدہ کا ہے، اور میرا دوسرا بھائی بھی زندہ ہے۔ اب جس بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس بھائی کی وراثت اس کے بچوں میں جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہماری عدالتیں کیا کہتی ہیں؟ یتیم پوتا جسے کہتے ہیں نا، بھائی ماں کا جب انتقال ہوگا تو ماں کی وراثت اس مرحوم بیٹے کو تو اب مل نہیں سکتی، وہ تو مرحوم ہو گیا نا، تو اس مرحوم بیٹے کے بچوں کو ملے گی۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ماں کی وراثت اس زندہ بیٹے کو تو ملے گی، جو بیٹا ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا اس کا حصہ ختم، جب ختم تو اس کے بچوں کا بھی ختم، کیونکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا نا۔ بھائی بیٹے کا حصہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے نا، تو بیٹے کا حصہ ہی نہیں بن رہا کیونکہ وہ فوت ہو گیا پہلے، تو اس کے بچوں کا حصہ بھی ختم۔ تو مجھے کہنے لگی کہ وہ جو یتیم پوتے ہیں اس کے، اب وہ عدالت میں کیس کر رہے ہیں، ان کی ماں یعنی جو بیوہ ہے کہ بھئی مجھے کیا چاہیے؟ حصہ چاہیے۔ تو کیا حق؟ میں نے کہا بھائی شرعی طور پر اگر وہ کیس جیت بھی جاتی ہیں
ملک کا قانون ان کو وراثت دے گا، مگر اسلام ان کے لیے اس ایک لقمے کو بھی حلال بولو نہیں سمجھتا. خدا کا قانون پہلے ہے، ملک کا قانون بعد میں. بالکل غیر شرعی قانون ہے. اس پہ لوگ بڑے الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں. ان یتیم پوتوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وراثت کا مدار قصور پر نہیں ہے. ایک بیٹا 1 کروڑ کما رہا ہے، دوسرے کے گٹکے کی دکان بھی نہیں بنا سکتا. وہ وراثت دونوں کو برابر ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اب آپ کہیں اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو بھی اتنے مل رہے ہیں، حالانکہ وہ تو غریب ہے، اور کروڑوں والے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر بھی اتنے مل رہے ہیں. اسلام نے ایک اصول بنا دیا بھائی، قریب رشتے ہوتے ہوئے دور کے رشتے محروم. جب سگا بیٹا موجود ہے تو پوتوں کو وراثت نہیں ملتی. وہ سگا موجود ہے نا، اس کا حق مارا جا رہا ہے ایک قسم کا. باقی یتیم پوتوں کے لیے ماں جو ہے وہ وصیت کر دے، وصیت جائز ہے اس کے لیے کہ بھائی میرے ان پوتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو زندگی میں وصیت کر دے 1/3 کے اندر کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ان کو اتنے پیسے دے دیے، وہ وصیت کر دے، وہ جائز ہے. دیکھیں اسٹریٹ فارورڈ اس کوسچن کا آنسر یہ ہے کہ شریعت میں، قرآن پاک میں اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی دادا دادی ان کی وراثت میں، یتیم پوتا پوتی ان کا حصہ نہیں ہے. سیم لائک نانا نانی ان کی وراثت میں یتیم نواسا یا نواسی ان کا حصہ نہیں ہے. یہ شریعت میں بتایا گیا. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف قانون میں یہ حصہ ہے. دیکھیں 1961 میں ایوب خان کے دور میں ایک آرڈیننس آیا تھا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961. اس کے سیکشن 4 میں یہ حصہ دے دیا گیا تھا. یہ قانون یہ شریعت کے منافی ہے. دیکھیں سیکشن 4 میں کہا کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. In the event of death of any son or daughter of the proposed before the opening of succession، اگر کسی مورث اعلیٰ کی ڈیتھ سے پہلے اس کے کسی بیٹا یا بیٹی کی ڈیتھ ہو جائے، the children of such son or daughter if any living at the time of succession opens، تو اگر وہ جو بیٹا بیٹی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے اگر کوئی بچے ہیں اور وہ زندہ ہیں جب سکسیشن اوپن ہو رہی ہے، shall per stripes received a share equivalent to the share which such son or daughter as the case may be would have received if alive، تو ان کو وہ حصہ ملے گا اس یتیم پوتا یا پوتی کو یا نواسا یا نواسی کو جو ان کے ماں باپ کو اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو ملنا تھا. تو یہاں پہ سیکشن 4 میں یہ حصہ کلیئرلی دے دیا گیا. اچھا اب چونکہ یہ سیکشن شریعت کے منافی ہے، اس کو چیلنج کیا گیا، کافی ساری پٹیشنز فائل کی گئی. 1994 میں آئی تھنک فیڈرل شریعت کورٹ میں 30+ یہ پٹیشنز فائل کی گئیں کہ یہ قانون جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. 99 میں اس پہ فیصلہ آیا فیڈرل شریعت کورٹ کا، اور انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو سیٹ اسائڈ قرار دے دیا کہ بھئی یہ چونکہ یہ جو شریعت میں وراثت کے اصول بتائے گئے ہیں اس کے منافی ہے، اس لیے یہ کالعدم سیٹ اسائڈ. اچھا اس کو پھر چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں. دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کلیئرلی سیکشن آرٹیکل 203 اس کا ڈی ہے، آرٹیکل 203 ڈی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب کوئی فیڈرل کورٹ کا کوئی اگر ڈیسیژن آتا ہے، provided that no such decision shall be deemed to take effect before the expiration of the period within which an appeal therefrom may be preferred to the Supreme Court. اب فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ اپیل دائر کرنے کا ٹائم پیریڈ نہیں گزر جاتا تب تک فیڈرل شریعت کورٹ کا جو آرڈر ہوگا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یا اور where an appeal has been so preferred before disposal of such appeal، یا اگر اس ٹائم پیریڈ کے دوران اپیل فائل کر دی گئی ہے تو پھر جب تک اس اپیل پہ فیصلہ نہیں آئے گا تب تک فیڈرل شریعت کورٹ کا وہ فیصلہ نافذ العمل نہیں ہوگا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. تو کلیئرلی شریعت میں
ان کا حصہ نہیں ہے، یتیم پوتا پوتی کا، یتیم یہ نواسا نواسی کا، لیکن قانون میں ہے، وہ اس مسلم فیملی لاز آرڈیننس سیکشن 4 میں دے دیا گیا، ہماری فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا گیا، سپریم کورٹ میں اپیلز فائل ہوئیں، فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ رپورٹڈ ہے، PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈائجسٹ ہوتا ہے اس کا پیج 1، اس پہ یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ شریعت کے منافی ہے، یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ یہ اپیل فائل کر دی گئی سپریم کورٹ میں اور آئین میں یہ لکھا ہے کہ جب تک اس اپیل پہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ سو اب یہ 23 سال ہو گئے ہیں، آلموسٹ 2000 میں یہ فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اپیل، اور آج تک اس پہ فیصلہ نہیں آیا۔ جب بھی کبھی اگر ہماری زندگی میں سپریم کورٹ نے اس کیس پہ فیصلہ دیا تو وہ وہی فیصلہ ہوگا جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کب فیصلہ یہ سپریم کورٹ کا آتا ہے۔ سو قانون میں یہ یتیم پوتا پوتی نواسا نواسی ان کا حصہ ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ سو آج کل کے دور میں جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں کہ ان کو حصہ ملے گا، یس ان کو ملے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں